بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر شب قدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں آنے والی ایک نہایت بابرکت، مقدس اور عظمت والی رات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت تقریباً 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس رات کی برکت، رحمت اور نورانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اور عبادت کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو ہرگز سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف بھی ضرور لکھیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین کرام، شب قدر ایسی رات جس کی فضیلت اور عظمت اللہ سبحانہ و تعالی اپنی سچی کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ تو پھر ہم اس رات کی فضیلت کو کیسے پسے پشت ڈال دیں جس کی اہمیت کا اعلان خود خالق کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ شب قدر کی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سمیت بے شمار فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے ساتھ اللہ کی رحمت، برکت اور سلامتی لے کر آتے ہیں اور فجر تک زمین پر نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی اور امن والی رات ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب قدر کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان احساس اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت، دعا اور ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں تلاش کیا جائے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان ان راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے دکھائی دیتے ہیں، مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شب قدر میں کیے جانے والے اہم اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت، نوافل کی کثرت، تہجد کی نماز کا ادا کرنا، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور توبہ استغفار شامل ہیں۔ خاص طور پر ایک دعا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، وہ اس رات کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا کچھ یوں ہے، اللہم انک عفو تحب عفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ ناظرین کرام، روایات میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
کہا جاتا ہے کہ اس رات کا ماحول پرسکون اور معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی۔ اس کے علاوہ اگلی صبح سورج نرم اور بغیر تیز شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ تاہم اصل بات یہ ہے کہ بندہ سچی نیت کے ساتھ عبادت کرے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ مختصراً یہ ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اور مغفرت کا موقع ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت، دعا اور توبہ میں گزارے وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور بخشش کا مستحق بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔